دوستوں، شاید ہماری زندگی میں سب سے بڑا مسئلہ دنیاوی معاملات اور دینی معاملات میں توازن کو برقرار رکھنے کا ہے۔ ہماری زندگی کے تجربات تو یہ بتاتے ہیں کہ توازن ہر چیز کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے، مگر یہ توازن قائم کیسے ہوگا؟ یہ وہ کشمکش ہے جو ہمیں پریشان کر دیتی ہے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق توازن برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی ترجیحات کو صحیح طور پر سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ انسانی دماغ کو سکون اور اطمینان کی ضرورت ہوتی ہے، جو توازن سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ جب ہم اپنے دنیاوی اور دینی فرائض میں توازن رکھتے ہیں تو ہمارا ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے اور ہم زیادہ مطمئن اور خوش رہتے ہیں۔ آئیے قرآن سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے جانیں کہ ہم اس مسئلے کا حل کیسے نکال سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے تجھے دیا اس سے آخرت کا گھر طلب کرو، اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول جاؤ، اور بھلائی کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی، اور زمین میں فساد کے خواہاں نہ ہو، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت سے یہ بات تو طے ہو گئی کہ دنیاوی زندگی بھی اتنی ہی ضروری ہے کہ جتنی کہ آخرت کی زندگی، یعنی ہمیں یہاں ہی بیج بونا ہے۔ اگر ہم آخرت میں اچھی فصل چاہتے ہیں تو اسی دنیا میں بہترین معیار کے بیج بوئیں اور اسی کھیتی کو پوری طرح سے سینچیں۔ دوستوں، اگر سوچیں تو یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے۔ صرف قوت ارادی اور ایمان کو مضبوط رکھنے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ دنیاوی معاملات میں سب سے زیادہ اہم مسئلہ روزی کمانے کا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا اور حکم بھی دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الجمعہ میں ارشاد فرماتے ہیں، پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو دنیاوی کاموں کے دوران ہی اللہ نے آخرت کی تیاری خود ہی چھوڑ دی ہے، بشرطیہ ہم ان تمام امور میں حلال اور حرام کا فرق بھی جان لیں اور اس بات پر عمل بھی کریں۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ ہے، حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں مشکوک ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ جو شخص شبہات سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو محفوظ کر لیا، اور جو شبہات میں پڑ گیا وہ حرام میں جا پڑا۔ جیسے چرواہا جو محفوظ چراگاہ کے گرد چرائے، وہ قریب ہے کہ اس میں جا پڑے۔ دوستوں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیاوی معاملات میں مشغول ہوتے ہوئے اور حلال اور حرام کا فرق جانتے ہوئے ہم بہت آسانی کے ساتھ آخرت کی تیاری کر سکتے ہیں۔ روزی کمانا اور جائز طریقے سے کمانا تو عبادت ہے ہی، مگر اللہ کے فضل کو خرچ کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، وہ یقیناً صحیح راستے پر ہیں۔ مگر خرچ کیا کیسے جائے؟ بس اگر اس بات پر ہم نے دھیان دے لیا تو سمجھو یہ بھی عبادت ہے اور آخرت کی تیاریوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الفرقان میں ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی تنگی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ اس کے درمیان معتدل ہوتا ہے۔ دوستوں، اگر ہم اپنی مالی معاملات میں میانہ روی اختیار کر رہے ہیں تو یہ بھی آخرت کی تیاریوں میں سے ایک امر ہے۔ اسی طرح دوستوں، شادی کرنا اور خوشحال گھرانہ بنانا بھی ایک عبادت ہے۔ قرآن مجید میں اس بات کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ روم میں ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کی طرف سکون پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ بے شک اس نظام تخلیق میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ شادی کرنا اور خوشحال گھرانہ بنانا بھی ایک بڑی نعمت اور عبادت ہے، جس میں امن و امان اور محبت اور رحمت کی نشانیاں ہیں۔ تو گویا یہ بھی وہ عمل ہے جو ہماری زندگی کا ہی حصہ ہے، اور اگر اس کام کو نیک نیتی سے کیا جائے تو گویا آخرت کی تیاری میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح دوستوں، نیک اولاد کی تربیت بھی ایک عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ اسراء میں ارشاد فرماتا ہے،
اور اپنے بچوں کو بھوک کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم ہی انہیں اور تمہیں روزی دیتے ہیں، بے شک ان کا قتل بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنی ریوڑ کا ذمہ دار ہے، اور امام اپنی ریوڑ کا ذمہ دار ہے، اور آدمی چرواہا ہے، اس کا خاندان اور اس کا خاندان وہ اپنے ریوڑ کا ذمہ دار ہے، اور عورت اپنے شوہر کے گھر میں چرواہا ہے اور اس کے ریوڑ کی ذمہ دار ہے، اور غلام اپنے مالک کے مال کا چرواہا ہے اور اپنے ریوڑ کا ذمہ دار ہے۔ دوستوں، یعنی باقی معاملات کی طرح اولاد کی پرورش بھی آخرت کی تیاریوں میں سے ایک ہے، بس اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ معاملات نیک نیتی پر ہوں اور اللہ کو مانتے ہوئے ہوں۔ اس کے علاوہ بہت سے معاملات ہیں جس میں والدین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق اور دیگر معاملات شامل ہیں جن سے ہم روزانہ وابستہ رہتے ہیں۔ یعنی بات اگر توازن رکھنے کی ہے تو یہ معاملہ اتنا مشکل بھی نہیں جو پریشانی یا ذہنی الجھن کا سبب بنے۔ اگر ہم ان امور زندگی کے ہر شعبے سے متعلق معلومات لیتے رہیں اور تمام معاملات اسی کے مطابق صحیح کرتے رہیں تو ہم اپنی منزل یعنی آخرت کی کامیابی سے قریب ہوتے جائیں گے اور انشاءاللہ پا بھی لیں گے۔